پاکستانی اوریجن آسٹریلین شہری ہانیہ کا کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. آسٹریلین گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. اس کیس کا اتنا پریشر ہے کہ آئی جی صاحب اور ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اس کیس کے بارے میں کمپلیٹ بریفنگ دی ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیس کے بارے میں اب سی سی ڈی اور ہائر اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں. پنجاب کے ضلع چکوال میں پیش آنے والا ایک واقعہ پورے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا. ایک 9 سالہ بچی جو اپنے خاندان کے ہمراہ رشتہ داروں کے ہاں جا رہی تھی، اپنے ہی محافظ اداروں کی گولیوں سے نشانہ بن گئی. یہ واقعہ صرف ایک نیشنل انسیڈنٹ نہیں رہا بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی توجہ کا مرکز بن گیا، کیونکہ بچی پاکستانی اوریجن آسٹریلین شہری تھی. اس رپورٹ میں ہم اس ثانیہ کی تفصیلات، پولیس کی پریس کانفرنس میں دیے گئے جوابات، انویسٹیگیشن اور اس کیس کی ہر چیز بتائیں گے. میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. مزید کیسز اور اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں. تو شروع کرتے ہیں. یہ واقعہ رات گئے چکوال شہر میں پیش آیا. عدیل احمد نامی شخص اپنی اہلیہ ڈاکٹر سدرا، 9 سالہ بیٹی ہانیہ اور 10 سالہ بیٹے عفان کے ساتھ ایک رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے. سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے دفتر کے قریب موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے ان کی گاڑی روک کر نقدی اور زیورات لوٹنا شروع کر دیا. اتفاق سے ایک پولیس اہلکار وہاں سے گزرا اور واردات دیکھ کر قریبی سی سی ڈی سینٹر میں موجود مسلح اہلکار کو الرٹ کیا. جیسے ہی پولیس اہلکار باہر آئے، ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا. ڈاکو گاڑی کی اوڑ لے کر فرار ہونے لگے. اسی دوران خوفزدہ عدیل احمد نے گاڑی موڑ کر تیز رفتاری سے نکلنے کی کوشش کی. پولیس اہلکار جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ فائرنگ گاڑی کے اندر سے ہو رہی ہے اور تیزی سے بھاگتی گاڑی میں ہی ڈاکو سوار ہیں، پولیس اہلکار نے بغیر ٹارگٹ کنفرم کیے گاڑی پر فائرنگ کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہانیہ کو متعدد گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی شدید زخمی ہو گئی، جسے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چکوال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گئی. والد عدیل اور بھائی عفان بھی شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں مزید علاج کے لیے راولپنڈی منتقل کیے گئے، جبکہ والدہ ڈاکٹر سدرا محفوظ رہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہانیہ کے جسم پر 11 گولیوں کے نشانات پائے گئے، جنہوں نے اس کے جگر، آنتوں، پھیپھڑوں اور دیگر اہم اعضاء کو شدید نقصان پہنچایا. طبی ماہرین کے مطابق موت کی وجہ شدید خون بہنا اور اعضاء کی شدید چوٹیں قرار دی گئیں. ہانیہ احمد آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی پاکستان اوریجن بچی تھی، جو اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی تھی. اس کی موت نے نہ صرف اس کے اپنے خاندان بلکہ آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو بھی صدمے میں ڈال دیا. خاندان کے بقول ہانیہ کا کسی جرم سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. وہ محض ایک معصوم بچی تھی جو غیر جانبدارانہ پولیسنگ کا نشانہ بن گئی. ہانیہ کے دادا نے میڈیا کے سامنے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ داران کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. سانحہ کے کچھ دن بعد لاہور میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی، جس میں آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا نے میڈیا کے سامنے واقعے کی تفصیلات بیان کی. آئی جی پنجاب نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بے گناہ بچی کی جان گئی اور ایک خاندان اجڑ گیا، اور یقین دہانی کروائی کہ معاملے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں گی. ان کے مطابق کسی بھی ادارے کے لیے عوامی اعتماد اس وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب وہ اپنی غلطی تسلیم کرے. ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا نے واقعے کی تفصیلی تکنیکی وضاحت پیش کی. ان کے مطابق ڈکیٹی کی واردات کے دوران ڈاکو گاڑی کی اوڑ لے کر روپوش ہو گئے تھے. پولیس اہلکار یہ سمجھ بیٹھا کہ فائرنگ گاڑی کے اندر سے آ رہی ہے، اور جب گاڑی تیزی سے روانہ ہوئی تو اس نے بغیر ہدف کی مکمل شناخت کیے فائرنگ کر دی. چٹھا صاحب کے مطابق یہ وہ نقطہ تھا جہاں اہلکار کا فیصلہ سراسر غلط ثابت ہوا، کیونکہ محض اندازے کی بنیاد پر فائرنگ نہیں کی جا سکتی. انہوں نے واضح کیا کہ ادارے کا اصول ہے کہ اگر کسی ڈاکو کے گھر بھی ریڈ کیا جائے تو اس دوران ان کے اہل خانہ کی جان کا تحفظ کیا جاتا ہے، چاہے نتیجتاً مجرم فرار کیوں نہ ہو جائے. ہر شہری کی جان کسی بھی مجرم کی گرفتاری سے زیادہ اہم ہے. ایڈیشنل آئی جی نے بتایا کہ واقعے کے فوراً بعد کارروائی شروع کر دی گئی. ملوث اہلکار کو حراست میں لے کر اس کے خلاف دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ مقدمہ متاثرہ خاندان کی خواہش اور بیان پر درج کیا گیا. معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم GIT تشکیل دی گئی، جس کی سربراہی SSP راولپنڈی کے سپرد کی گئی.
جس میں ڈی ایس پی اور ایس ایس پی سی سی ڈی اور ایس پی سی سی ڈی راولپنڈی کے علاوہ 2 سینئر تحقیقاتی افسران کو بھی شامل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس تحقیقات کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں، جبکہ مجموعی نگرانی آئی جی پنجاب اور صوبائی حکومت کی سطح پر کی جا رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں موجود صحافیوں نے سی سی ڈی کی فائرنگ کے قانونی اختیار پر سخت سوالات اٹھائے۔ ایک صحافی نے سوال اٹھایا کہ قانون پولیس کو شہری آبادی میں اس طرح اندھادھند فائرنگ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا نے واضح کیا کہ کوئی قانون کسی بھی پولیس افسر یا ادارے کو ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کا اختیار نہیں دیتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اہلکار اپنی نجی حیثیت نہیں بلکہ سرکاری فرض کی ادائیگی کے دوران اس جگہ موجود تھا، اور جب مجرمان کی جانب سے جوابی فائرنگ ہوئی تو قانون اسے دفاعی طور پر جواب دینے کا حق دیتا ہے۔ تاہم اس حق کے غلط استعمال یعنی بغیر تصدیق کے فائرنگ قابل احتساب جرم ہے۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ قانون کے مطابق ملزم کو صرف اتنی ہی طاقت کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے جتنا اسے زخمی کرنے کے لیے ضروری ہو، تو کیا یہ پوری کارروائی غیر قانونی نہیں؟ ایڈیشنل آئی جی نے جواب دیا، سی سی ڈی کی کارروائیاں قانونی دفاع کے زمرے میں نہیں آتی اور اہلکار گرفتاری کی کوشش کے دوران اپنے دفاع میں جواب دے سکتا ہے۔ تاہم اس واقعے میں استعمال کی گئی طاقت غیر مناسب اور غلط فیصلے پر مبنی ہے، جس کی ذمہ داری ادارہ قبول کرتا ہے۔ صحافیوں نے ایک اور سوال کیا اور یہ بھی پوچھا کہ آیا لوٹا گیا سامان بازیاب ہوا؟ آیا بعد میں مارے گئے 2 مشتبہ ڈاکو واقعی وہی ملزم تھے جنہوں نے خاندان کو لوٹا؟ ایڈیشنل آئی جی نے کہا ادارے کی کوشش تھی کہ ملزمان کو زندہ گرفتار کیا جائے، تاہم بعد ازاں ہونے والے انکاؤنٹر میں مشتبہ افراد کی جانب سے فائرنگ کے باعث وہ ہلاک ہو گئے۔ بازیابی کے فیکٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ تفصیلات کی تصدیق کے بعد میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کیس سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہانیہ آسٹریلین شہریت رکھتی تھی۔ اس کی موت نے آسٹریلیا میں شدید رد عمل پیدا کیا ہے۔ آسٹریلین وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کیلبرا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ حالات کا جائزہ غیر جانبدارانہ انداز میں لیا جانا چاہیے تاکہ خاندان اور دیگر تمام لوگوں کو حقیقت سے آگاہی ہو۔ پاکستان حکام نے دفتر خارجہ کے ذریعے آسٹریلیا حکومت کو یقین دہانی کروائی کہ تحقیقات مکمل طور پر شفاف ہوں گی اور سی سی ڈی غیر جانبدار رہ کر کام کرے گی۔ واقعے کے کچھ روز بعد لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں ایک آئینی درخواست دائر کی گئی، جس میں عدالتی انکوائری کمیشن کا قیام اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کی جانب سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ جسٹس صداقت علی خان نے درخواست کے طریقہ کار سے متعلق اعتراض دور کرتے ہوئے آئی جی پنجاب، آر پی او راولپنڈی اور ڈی پی او چکوال کو نوٹس جاری کیے اور جواب طلب کیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایچ آر سی پی نے بھی عدالتی انکوائری کا مطالبہ کیا اور پولیس مقابلوں میں ہلاکتوں کے ہزاروں سابقہ مقدمات کی جانب توجہ دلوائی۔ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے یہ سوال بھی اٹھایا، کیا یہ واقعہ سی سی ڈی کی جانب سے پہلی غلطی ہے؟ ایڈیشنل آئی جی نے تسلیم کیا کہ ماضی میں بھی سائیوال اور لاہور میں بھی اسی نوعیت کے واقعات پیش آئے ہیں اور یہ ادارے کی تربیت میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ نہ صرف ایس او پیز پر نظر ثانی کی جا رہی ہے بلکہ ہر اہلکار تک، چھوٹے درجے کے کانسٹیبل تک بھی ٹریننگ کے ذریعے اس حصول کو بھی دہرایا جائے گا کہ کسی بھی انسان کی جان کا تحفظ، چاہے اس سے بدترین مجرم بھی فرار ہو جائے، اولین قانونی فرض ہے۔ ایک صحافی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب ادارہ خود ملزم ہے تو وہ اس ادارے پر اپنے خلاف تحقیقات کیسے کر سکتا ہے، اور سائیوال واقعے کی بھی مثال دی جہاں اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کو تحقیقات سے ہٹا دیا گیا تھا تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے جواب دیا کہ خاندان کو سی سی ڈی کی تحقیقاتی صلاحیت پر اعتماد ہے اور قوم کو بھی میرٹ پر مبنی کارروائی نظر آئے گی۔ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے میڈیا کو یقین دہانی بھی کروائی کہ تحقیقات 1 ہفتے کے اندر مکمل کر لی جائیں گی اور چلان عدالت میں جمع کروا دیے جائیں گے، جس کے بعد ٹرائل کو فوری بنیادوں پر مکمل کر کے استدعا کی جائے گی۔ چکوال کا یہ سانحہ محض ایک پولیس مقابلے کی غلطی نہیں بلکہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت، احتساب اور شہریوں کے تحفظ کے مطابق گہرے سوالات کو سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف پولیس حکام نے اپنی غلطی تسلیم کی، فوری مقدمہ درج کیا اور شفاف تحقیقات کا وعدہ کیا، دوسری طرف میڈیا، انسانی حقوق کے اداروں اور عدالت کی جانب سے یہ سوال بادستور موجود ہے
کہ کوئی ادارہ اپنے ہی اہلکار کے خلاف غیر جانبدار تحقیقات کر سکتا ہے؟ اور کیا محض الفاظ کی یقین دہانیاں اس قسم کے سانحات کو دوبارہ سے روک سکتی ہیں؟ ہانیہ احمد کی موت نے ایک بار پھر یہ یاد دہانی کروائی کہ قانون کا اصل مقصد شہریوں کا تحفظ ہے، اور جب ادارہ اس مقصد سے ہٹ کر کسی انسانی جان کو خطرے میں ڈال دے تو اس کا احتساب ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں عدالتی کارروائی، JIT کی حتمی رپورٹ اور بین الاقوامی دباؤ یہ طے کرے گا کہ یہ معاملہ محض ایک اور بھلائی جانے والی خبر بنے گا یا پاکستانی پولیسنگ کے نظام میں حقیقی بہتری کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا۔